بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، تین بڑے ایک ہی شہر میں کیوں؟ بدترین جمہوریت بہترین ماشاء اللہ سے بہتر، مریم نواز کے چھکے پہ چھکا، تنقید کا نشانہ، سیاست میں خاموشی زہر قاتل، حکومت کیوں گھبرائی ہوئی ہے؟ دسو کیوں ہے؟ ان تمام چیزوں کے آپ کو آگاہی دوں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش، آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی خبر، تین بڑے ایک ہی شہر میں کیوں؟ کافی دنوں بعد ایسا ہوا ہے کہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں، یعنی زندہ دلانے لاہور میں کے شہر میں تین بڑے موجود ہیں۔ کون موجود ہے؟ صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، تو یہ بھی سب ہیں۔ اور پھر معاملات کدھر جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ تو یہ کیسے یہاں موجود ہے؟ نواز شریف بھی یہاں موجود ہیں، تیسری بڑی پارٹی، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد۔ تو کیا کچھ نیا ہونے والا ہے؟ جی ہاں، کچھ ہونے والا ہے۔ بظاہر تو کچھ نہیں ہے، روٹین میں آئے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف تو ہوتے ہی لاہور میں زیادہ تر، لیکن انہوں نے بھی ملاقاتیں شروع کر رکھی ہیں، جو اس بات کی پیش خیمہ ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہونے والا ہے، یا کچھ ہونے سے بچنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ صدر زرداری آصف علی زرداری، وہ ڈربی ریس ہے، یعنی گھوڑوں کی ریس، سب سے بڑی پاکستان کی ریس، اس میں وہ مہمان خاص ہیں، اور آپ کو پتہ ہے انہیں بڑے گھوڑوں سے رغبت ہے۔ پہلے بھی انہیں گھوڑے بہت پالے ہوئے تھے بے نظیر کے دور میں، اور بڑا ان پہ الزام لگا تھا کہ جی ان کے تو گھوڑے سیب کھاتے ہیں اور سب کچھ۔ بہرحال جو لوگ جانور رکھنے کے عادی ہیں، گھوڑے ہوں یا کچھ اور ہو، وہ ان کا خیال بھی کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، وہ جانوروں سے پیار بھی اسی طرح کرتے ہیں، پھر ان کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اپنا اپنا شوق ہے، لیکن بہرحال اس وقت تین بڑے لاہور میں موجود ہیں، لیکن اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے سوائے ایک بات کے، آئے اپنے اپنے کام سے ہیں، وہ مہمان خاص ہیں، لیکن گورنر ہاؤس لاہور میں مہمان ہیں صدر زرداری، اور وہاں ہیں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، اور وہاں آتے جاتے کون ہیں؟ وسطی پنجاب کے سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ۔ یہ دونوں شخصیات ایسی ہیں جو وقتاً فوقتاً پنجاب حکومت پر ہوائی فائرنگ کرتے رہتے ہیں، سیاسی ہوائی فائرنگ، وہ تنقید کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو یہاں پنپنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جگہ نہیں دی جا رہی، اور جو وعدے کیے گئے تھے اتحاد کے وقت اسے پنجاب حکومت نبھا نہیں رہی ہے، جس پر الزام آتا ہے ڈائریکٹ مریم نواز میں۔ تو وہاں کچھ تحفظات، کچھ خدشات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم کی گورنر صاحب کی موجودگی میں ملاقات ہوگی، پھر 1 to 1 پہ ملاقات ہوگی، وہاں پیپلز پارٹی کے اہم رہنما بھی ہوں گے، وہ بھی اپنی شکایات پیش کر رہے ہیں، بلکہ صدر زرداری سن رہے ہیں، کل سے ان کی باتیں سن رہے ہیں، اور انہی کی باتوں کے حوالے سے وہ بات کریں گے۔ حسن مرتضیٰ وسطی پنجاب میں بڑے سرگرم ہیں، بہت سے جلسے کر رہے ہیں، کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، گجرات کی تیاری کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہیں لیکن ہم بھی ہیں، صرف مسلم لیگ نون پنجاب میں نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے۔ تو یہ معاملات اس طرح ہیں، تو ایک شہر میں تین بڑے ایک وقت میں، تو لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ کچھ خفیہ مذاکرات، کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ جو جلسے شروع کیے ہیں مسلم لیگ نون نے، اس کی بھی کوئی وجوہات ہے کہ وزیر اعظم نے جلسہ کیا ڈی جی خان میں، اور وہاں انہوں نے کینسر اسپتال کا اعلان کیا، اور راجن پور میں انہوں نے یونیورسٹی کا اعلان کیا، اسی طرح مریم نواز نے ناروول میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا۔ جلسے کتنے کامیاب تھے کتنے نہیں، اس پہ بحث نہیں، کیونکہ حکومتی جلسے جو ہیں وہ کامیابی ہوتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ناکام ہو، تو وہ بہت تھا۔ لیکن بہرحال مزہ تو جب آتا ہے جب اپوزیشن کا جلسہ کامیاب ہو، مطلب ان کی تعداد زیادہ ہو۔ اس پہ جو مرضی کہیں، اپوزیشن جو مرضی کہے کہ سرکاری وسائل استعمال کیے گئے، لیکن ہر دور میں ایسا ہوتا ہے۔
اب بات کرتے ہیں کہ یہ معاملات تحفظات دور کرنے کی ہے، اور اس میں یہی ہے کہ پاور شیئرنگ کا فارمولہ جو تھا اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یہ گورنر ہاؤس پنجاب میں صدر اور وزیر اعظم کے درمیان یہ بات ہوگی کہ پنجاب حکومت کو پابند کیا جائے۔ کیوں کہ چاچو جو ہے وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ مریم نواز کے گیت گا رہے ہیں کہ پنجاب میں بہت کام ہو رہا ہے، اور ہو بھی رہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ صرف لاہور میں ہی سارا فنڈ خرچ کیا جا رہا ہے اور دوسرے علاقوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو اس کا بھی ازالہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی باتیں ہوں گی۔ اب بات کرتے ہیں بدترین جمہوریت بہترین مارشاء اللہ سے بہتر۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ بدترین جمہوریت، ہمیں پتہ ہے کہ جمہوری انداز میں اس طرح نہیں چلا جا رہا، لیکن ہم جمہوریت کے حامی ہیں، جمہوری اقدامات کے حامی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری تحریک کو ساتھ دیا ہے، تو اس لیے ہم جمہوریت کے حوالے سے بات چیت کریں، چاہے لنگڑی لولی ہو، بدترین ہو، تب بھی وہ اچھی ہے، بہترین مارشاء اللہ سے۔ اور لوگ جو ہیں کوشش کر رہے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، خاص طور پر پی ٹی آئی پہ الزام لگایا کہ ان کی کوشش ہے کسی نہ کسی طریقے سے اتنا زج کیا جائے فوج کو کہ وہ مارشاء اللہ لگا دے، تو ایسا چانس تو نہیں ہے، لیکن بہرحال زج کرنے کا فارمولہ چل رہا ہے۔ مریم نواز کے چھکے پہ چھکا تنقید کا نشانہ۔ مریم نواز کا 1 سال ہوا پورا، تو انہیں کا 1 سال کی کارکردگی، بہترین مستقبل، بہترین مثال، بہترین منصوبہ بندی، 90 انہوں نے منصوبوں کی بات کی چھوٹے بڑے، اس میں سے باقی کچھ کامیاب کچھ ناکام، لیکن سب پہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن تنقید جو ہے وہ کہاں، چھکے پہ چھکا کہاں ہوا؟ ایک اشتہار بنایا پنجاب حکومت نے کہ 1 سالہ کارکردگی کے حوالے سے اس میں خواتین کو کرکٹ کھیلتے دکھایا گیا۔ اب وہ جو بنانے والے ہیں، جنہوں نے یہ اشتہار بنایا ہے، وہ بھی کمال ہے، اور جنہوں نے یہ آئیڈیا دیا وہ بھی کمال ہے۔ ایسے کہ جو فیلڈ اگر آپ دیکھیں تو فیلڈ عجیب و غریب ہے، جو کرکٹ کی دنیا میں فیلڈ ایسے نہیں ہوتی کہ بالر کے پیچھے 3 4 بندے کھڑے کیے جائیں، تو وہاں خواتین جو کھڑی ہیں، اور پھر وہ جو چھکا ماری خاتون، تو بار بار وہ جا رہا ہے ان کاموں پہ جہاں مریم نواز کی کامیابی ہے، صحت میں، تعلیم میں، دوسرے معاملات میں، لیپ ٹاپ پہ، اسکالرشپ پہ، ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ چھکے پہ چھکا مار رہی ہیں۔ تو یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اصل کپتان جو ہے، ترقی اور خوشحالی کی کپتان جو ہے وہ ہے مریم نواز۔ ٹھیک ہے، آئیڈیا ہے ان کا، انہیں بنایا اشتہار، چلایا، آپ پسند کریں نہ کریں، میں اختلاف کروں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسے اچھے طریقے سے پسند نہیں کیا گیا، بلکہ تنقید زیادہ کیا گیا۔ تو کیوں کہ اس میں بہت سے ابہام موجود ہیں، بہت سی غلطیاں موجود ہیں، بہت سے معاملات جو ہیں صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیے گئے، تو اس کا فائدے کی بجائے مجھے لگتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے بھی نقصان ہوگا۔ بہرحال خرم دستگیر خان پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے ماضی میں بھی سیاست دیکھی، اب بھی دیکھی، لیکن ماضی کی سیاست اب نہیں چلے گی، اب ماضی کو بھول کے مستقبل کی فکر کرنی پڑے گی، جو پارٹی کرے گی، جو لیڈر کرے گا اسی کی سنی جائے گی، ورنہ نہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک حقیقت ہے۔ اب صرف پرنٹ میڈیا نہیں ہے کہ جو اخبار میں چھپے گا وہی، اب تو منٹوں کے بعد، سیکنڈوں میں لوگوں کے ہاتھ میں بات ہوتی ہے، چاہے وہ نیوز اصلی ہو یا نقلی ہو، لہٰذا وہ کہتے ہیں آج کے دور میں سیاست میں خاموش رہنا زہر قاتل ہے۔ مسلم لیگ نون کے لیڈر ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، پی ٹی آئی کے ہوں، انہیں بڑھ چڑھ کے روزانہ کی بنیاد پر صبح دوپہر شام ڈاکٹری نسخے کے مطابق کوئی نہ کوئی بیان، کوئی نہ کوئی فرمان جاری کرنا چاہیے، اور اس پر کامیاب کون سی ہے؟ پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی نے اس کو پورا گھول کے پی لیا، اپنے ہم بھی اور کارکنوں کو بھی، اور اپنی ٹیم بھی بنا لی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس وقت بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے۔ اب وہ اپنی غلطیوں سے، اپنے غیر سیاسی حربوں سے وہ پیچھے رہ گئی، وہ اپنی بات ہے، ضد ہے اس میں، یا تکبر ہے، یا جو بھی ہے، وہ کہتے ہیں، لیکن وہ ایک بڑی پارٹی ہے۔ تاہم اتحادی حکومت ہے، اتحادی حکومت پیپلز پارٹی موجود ہے، لیکن حالات یہی لگ رہے ہیں کہ سندھ میں جس طرح گرینڈ الائنس بنانے کی کوئی ڈی جی اے کے سے ملاقاتیں اور باقی بھی سب کچھ ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہنچے، اور پیر پگاڑا نے بھی یقین دہانی کرائی، اور قوم پرست دوسری جماعتوں نے بھی کہا کہ جناب عید کے بعد ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ لیکن دوسری جانب شاہد خاقان عباسی، جن کے پاس سب سے پہلے گئی تھی پی ٹی آئی، انہیں کا نام کسی اتحاد کا حصہ ہے، نام کسی اتحاد کا حصہ بنیں گے۔ بھی سوالیہ نشان ہے، باجی الائنس تے بنا رہے ہوتے، بھی غور کرو کہ پہلے ہی بندہ تھوڑا مکر گیا۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت گھبرائی ہوئی ہے۔ حکومت کیوں گھبرائی ہوئی ہے؟ 1 سال کی ان کی کارکردگی تو پہلے سے بہتر ہے، 16 مہینے کی حکومت سے بہتر ہے، سخت فیصلے کی، اس کا رزلٹ بھی آنا شروع ہو گیا، چاہے حکومت کا اپنا وزیر خزانہ ہے یا نہیں ہے، چاہے وزیر داخلہ ان کا اپنا نہیں ہے،
لیکن جن کا ہے انہوں نے حصہ ڈالا، انہوں نے اپنی عزت بچائی، حکومت کی بھی عزت بچائی، اور وہ معاملات بہتر جا رہے ہیں، رزلٹ آ رہے ہیں۔ اور وزیر اعظم کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ ہم نے سیاست کو قربان کیا ہے ریاست پر، اور ہم عوامی ریلیف کے لیے کام کر رہے ہیں، بجلی کی قیمتیں بھی کم کریں گے جلد، اور باقی بھی معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ ترقی اور خوشحالی ہمارا مشن ہے، اور آخری دم تک ہم یہ کریں گے۔ بلکہ پھر انہوں نے چیلنج کر دیا ہے جو اگر ہم بھارت سے آگے نہ جائیں کامیابی پہ، ترقی میں، خوشحالی میں، تو پھر میرا نام بدل دینا۔ تو بھائی ایک باری پھر چیلنج ہو گیا۔ تو اب حکومت گھبرائی نہیں ہے، سال اس کا گزر گیا اچھا خاصا، پہلا سال ہوتا ہے مطلب خطرناک قسم کا، وہ اس نے گزار لیا۔ اب اگلا جو ہے وہ اس کی بہتری اور لوگوں کی بہتری کا لگتا ہے کہ حالات بنیں گے، تو بہتری ہے۔ لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلد سے بازی شروع کی ہے، یہ اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ حکومت گھبرائی ہوئی ہے، وہ عوام میں اپنے رابطے قائم کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ سیاسی پارٹیوں کا حق ہے، جب وہ بہتر سمجھے انہیں کرنا چاہیے، حکومت کو بھی کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، پیپلز پارٹی کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ سندھ میں جو ہے وہ ایک الائنس بن رہا ہے قوم پرستوں کا، اور پانی کا مسئلہ بڑا زبردست ہے، اور پانی کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ 6 نہروں کا مسئلہ ہے، اس پہ بلاول بول چکے ہیں، اپوزیشن الائنس تو بعد میں بولے گا، بلاول پہلے بول چکے ہیں، اور یہ خسر پھسر جو ہے اتحاد میں، یعنی حکومتی اتحاد میں جاری ہے۔ اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے یہ تو آنے والے وقت بتائے گا، لیکن فی الحال آصف علی زرداری جو مفاہمتی پالیسی سے چل رہے ہیں، لگتا ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے رہیں گے، اور بلاول کو فی الحال خاموشی کرائیں گے۔ فی الحال تو وہ بلاول ملک سے باہر ہیں، جب ملک سے واپس آئیں گے، ملک میں باہر سے یعنی بیرونی دورے سے، پھر لگتا ہے کہ اس تحریک میں، اس چاند ماری میں، اس ہوائی فائرنگ میں بھی اضافہ ہوگا۔ لیکن اس وقت بخوبی سردار سلیم حیدر خان گورنر پنجاب اور حسن مرتضیٰ یہ فرائض انجام دے رہے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں چٹکیاں کاٹ رہے ہیں حکومت کو، پنجاب حکومت کو بھی، وفاق حکومت کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید حکومت گھبرائی ہے، لیکن حکومت گھبرائی بالکل نہیں آج تک۔ کل کوئی اور واقعہ ہو جائے تو اس کا میں ذمہ دار نہیں، آپ بھی ذمہ دار نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ سیاست ہے۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔